اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ نہایت برکتوں والا، رحمتوں والا وہ گھر ہے جس میں رحمت للعالمین کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور میلاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرچہ مستحب ہے، علماء نے یہی قرار دیا، لیکن یہ وہ نعمت کبریٰ ہے کہ جسے بار بار یاد کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، یہ نعمت کبریٰ ہے۔ سرکار کی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہمیں، یہ ہمارے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ اور قرآن ہو، اسلام ہو، دینی احکام ہو، دیگر انبیاء ہو، مال ہو، دولت ہو، سب کچھ سید کونین صلی اللہ تعالیٰ، اتنی نعمتیں ہیں نا کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں ہوں گی، لیکن یہ خاص نعمت ہے، اور اس نعمت کو یاد کرنے کا حکم، ابھی میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا نہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو تمہیں خاص نعمت دی ہے اس نعمت کی بات چیت کرو، اس کی گل بات کرو۔ تو آج وہی بات کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ سورہ والضحیٰ، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے، سارا قرآن ہی، ہاں۔ تو انہی بہترین نعتوں میں سے ایک نعت یہ سورہ والضحیٰ بھی ہے۔ یہ کلام خدا ہے لیکن نعت مصطفیٰ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، معبود ہے، اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی سب عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن وہ ذات کتنی عظیم ذات ہوگی کہ میں اپنی پنجابی زبان میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ اپنے حبیب سے لاڈیاں فرماتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے ہاں، کچھ دیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نا وحی آنا رک گئی، کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا لو محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا، اب ان سے کلام نہیں کرتا۔ آپ تک بات پہنچی تو آپ ذرا مغموم ہوئے، ملال آیا کچھ کہ یہ کیا ہے، یہ دشمنان خدا کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے تو مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ لیکن اس کام میں بھی سرکار کی شان کا اظہار ہونا تھا۔ جیسے جب کسی چیز کو چھپایا جائے نا، جب کسی چیز کو چھپایا جائے تو پھر اللہ اس کا اظہار بھی اتنا ہی فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نا جبریل امین کو بھیجا، جا میری محبوب کی بارگاہ میں یہ میرا سلام عرض کر، میرا سلام پیش کر، اور عرض کا لفظ اچھا نہیں، یہاں بارگاہ رسالت جبریل اپنا سلام عرض کر اور میرا سلام بھی کہہ۔ پھر یہ سورہ والضحیٰ پیش کر۔ اچھا، اب جب یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی تو اب لاڈیاں شروع ہو گئی۔ والضحیٰ، جب محبوب محب و محبت کرتا ہے نا محبوب سے تو پھر کہتا ہے تیرا چہرہ کتنا ہی پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، بنانے والا کون ہے، خود فرما رہا ہے والضحیٰ، سونیا تیرے چہرے کی قسم،
سونیا تیری زلفوں کی قسم، ہم نے کبھی محبوب کبھی آپ کو چھوڑا ہی نہیں چھوڑیں گے. میں محب تو محبوب اپنی تو پکی ہے. اب میں پنجابی زبان میں وہ مفہوم اس طرح بیان کر رہا ہوں کہ محبوبہ اپنی تو پکی ہے. پکی جب ہوتی ہے جب چھوڑنے کا احتمال ہی نہ رہے. یہ کہتے ہیں کہ محبوب تو میں تو جسے ناراض ہو گیا نہ یا ہماری محبت کم ہو گئی. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ، یہ صرف سرکار کے لیے ہے، یہ صرف سرکار، کیونکہ قرآن حکیم میں یہاں مخاطب کا واحد صیغہ استعمال کیا ہے، کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، صرف تیرے لیے. میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، صرف زمین و زمان یہ ہے نا. تو کیا ہے کہ محبوب ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جب کسی کو کمال حاصل ہوتا ہے تو پھر اسے زوال بھی آتا ہے. حکمرانی کا طوطی بولتا ہے اور کبھی وہی جیلوں میں قید ہوتا ہے، زوال. کبھی ہر کوئی سلوٹ مارتا ہے اور کبھی کوئی دھکے دے دے کے جیل کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. یہ حکمرانی ہے نا، وہ کمال تھا، یہ زوال ہے. لیکن میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جن کے لیے زوال نہیں، کمال ہی کمال ہے. ہر آنے والے وقت میں سرکار کی شان بڑھتی ہی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی. ہم اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ڈھونڈتے ہیں کہ مولا تو راضی ہو جا. انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سارے کے سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ تو، ہمیں اللہ کی رضا میں رہنا ہے یقیناً. لیکن محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ اپنے محبوب کو راضی فرما رہا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگلی آیات، محبوبہ تو یتیم نے، تجھے ہم نے تو در یتیم بنا کے بھیجا. وہاں بھی نگہبانی فرمائی. پھر محبوبہ تیری جوانی آئی، تیری جوانی آئی. پھر اس عمر میں، یہ نبی ہیں، یہ یاد رکھنا، نبی بھولتا نہیں، بھٹکتا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. بعض حضرات نے اس آیہ کریمہ کا علم یجد کا یتیمن ووجدک ضالا فہدا کا ترجمہ کچھ اور کیا ہے، وہ غلط ہے کہ ہم نے آپ کو بھولا بھٹکا پایا اور راہ دی. کسی نے کہا کہ راہ گم کردہ پایا اور راہ دی. نہ، نبی نہیں گمراہ ہوتے، نبی نہیں بھٹکتے، ان انبیاء کی شان نہیں ہے.
بلکہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا وہ قرآن حکیم کا اب دوسرا حصہ بھی دیکھیں نا، کہ ایک طرف تو قرآن حکیم یہ فرما رہا ہے سورہ نجم میں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، جو آپ کے صاحب ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کبھی نہ بھولتے نہیں، بھٹکتے نہیں۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے کلام میں آگے نا۔ اب اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ اے محبوبہ، ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر راہ دی، ایسی راہ دی کہ وہ راہ لا مکان تک جا پہنچی، معراج جسے کہتے ہیں، وہ راہ لا مکان تک پہنچی۔ وہ بھی سارے سفر میں جبریل امین تو ساتھ رہے نا، یا رسول اللہ یہ اب سدرہ پہ آ کے حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ وہ راہ کس نے بتائی؟ آگے کی راہ کس نے بتائی؟ چلو سدرہ تک تو جبریل امین گائیڈ تھے، اس سے آگے کیسے گئے؟ تو نبی تو مکان سے لا مکان تک سرکار گئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو راہ دی۔ اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ یہ نہ سمجھنا جبریل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ان کی شان میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ بعض پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، یہ غلط ہے، ان کی اپنی شان ہے، اس کا اقرار کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے مخلوق پر یہ ثابت کرنا تھا کہ جملہ مخلوقات میں بھی سب سے اگر کوئی اعلیٰ اور اولیٰ ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہم نے بنا کے بھیجا ہے اللہ نے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے، میں اس بات کو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو عاشقوں کا یہاں بھی اور وہاں بھی یہ ترانہ ہوگا، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بھائی، سب سے اعلیٰ ہاں، قبر میں اگر تجھے فرشتے بھی سوال کرے، جب سرکار کی بارگاہ میں تجھے پیش کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو، تو پھر تجھے فرشتے پوچھے بتا یہ کون ہستی ہے، تو بھی اگر سے یوں کہنا کہ فرشتوں کیا بولتے ہو، یہ ترانہ تو ان کا میں پڑھتا ہی آیا ہوں، میرا ورد زبان ہی یہ تھا، کیا سب سے اعلیٰ سب سے بالا۔ پھر قبر سے جب پل صراط میں جائیں تو یہ سرکار کا یہی ترانہ پڑھتے جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، بس اسی چیز کا اقرار، بیڑا پار۔ میزان پہ جائیں گے، ہاں عمل کچھ نہیں، بس میرے اعمال میں فرشتوں بس اتنی بات ڈال دو کہ میں دل و جان سے کہتا رہا ہوں، کہتا ہوں، کہوں گا، بس میرا یہی ترانہ ہے، سب سے اولیٰ والا سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی۔ اچھا، پھر جب وہ لوائے حمد
آج کہتے ہیں جلوس، اور جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش پر جلوس ہے وہ سلطان والا۔ آج یہاں جلوس پہ اعتراض کرنے والوں، یہاں جلوس پر انتظار کرنے والوں، سرکار جلوس لے کے چلیں گے تو بات بنے گی۔ سبحان اللہ، وہ کیسا جلوس ہوگا یار؟ حشر میں کہ سارے انبیاء سے وہ جلوس ہو کر آئے گا۔ ہر کوئی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، رب نفسی رب نفسی۔ سارے پھرتے پھراتے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا پر الی غیری، اور وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ رب نفسی رب نفسی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پھر سرکار کے در کی راہ دکھا دیں گے۔ بھائی آج کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ آج رب قہار، آج رب جبار اپنی شان جباریت میں ہے، رب قہار اپنی شان قہاریت میں ہے۔ اب کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ ہاں ایک ہے کہ جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اللہ نے اپنا حبیب بنایا، جسے سب سے پہلے پیدا فرمایا، جن کے جو سب سے آخر میں آئے، جن کی شان ورا ہے، جاؤ ان کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے شفاعت کی درخواست کرو۔ وہ سارا جلوس، جب میرا اپنا ذوق ہے، میں اپنے ذوق کے حساب سے بات کر رہا ہوں، کہ جب وہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج بات محمد رسول اللہ کے در سے ہی بننی ہے، آپ کے پاس جانے سے ہی بننی ہے، تو پھر جب ان کی شان کا پتہ چلا ہوگا تو پھر اس جلوس نے کیا کہا ہوگا؟ سب سے اولا والا۔ پھر اس جلوس نے کیا ہوگا، کیا کہا ہوگا؟ ہمارا نبی۔ اچھا، وہ جلوس جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، شفاعت کی درخواست کرے گا، شفاعت کی درخواست کرے گا۔ سفارش تو سرکار فرمائیں گے، ہم تو درخواست کریں گے۔ حضور آج کوئی نہیں حامی بنا، آج وہ دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ حضور آج تو ماں اکلوتے کو بھی نہیں پوچھ رہی، ماں بچوں کو نہیں پوچھ رہی، بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا، باپ اولاد کو نہیں پوچھ رہا۔ حضور اب تو کوئی بھی نہیں ہمیں اپنا تسلیم، کوئی اپنا نظر نہیں آتا۔ حضور سب کو چھوڑ کے اپنی آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں آ گئے، حضور آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب مہربانی فرمائیے، جب سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے نا، وہ تو کہتے رہے اذهبوا الی غیری، سرکار کہیں گے انا لہا، وہ میں تو ہوں ہی اس لیے کہ تم پہ مہربان ہو جاؤں۔ تو پھر بارگاہ سرکار فرمائیں گے اب کوئی نہیں کہے گا، خاتم الانبیاء بنایا ہی اس لیے تھا، ہے نا۔ شیخ ابو الاکمل کبھی وقت آیا نا تو اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس میں بزرگان دین نے کیسے سرکار کو اول آخر ظاہر باطن اور ہر شے کے جاننے والا فرمایا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ حقیقی جاننے والا تو وہ ہے، لیکن
ایک مجازی طور پر جب سرکار کو کہا جاتا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے، یہ کبھی اور کسی اور وقت سے، تو وہ سارا جلوس پھر سرکار فرمائیں گے چلو اب جلوس جھنڈے کے بغیر سجدہ نہیں، جلوس جھنڈے کے بغیر، ہاں پھر اتنے بھی جھنڈے کا انکار کر دیں۔